بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیفی وائس کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی۔ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب رنج میں ڈالے گا۔ سیفی وائس کے پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماں کے قاتل کا انجام۔ دوستو، یہ ایک انتہائی عبرت انگیز واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس واقعے کو پورا سماعت فرمائیے گا تاکہ میری اور ہم سب کی اصلاح ہو سکے اور اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے، اس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے، تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے عربی و عجمی، الغرض ہر حج و عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی بخشش نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر بہت غصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص میں ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم و فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ شہر کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر زاہد و عابد پورے خراسان میں نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تم اسے مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل کر کے میں مکہ مکرمہ کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا
میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا تو تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی علمیت اور زہد و تقوی کی شہرت پورے عراق میں ہے۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو دیکھا ہے بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا اور پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے حج کے موقع پر میرے بارے میں اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا۔ میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھے نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تندور جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا اور اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان معظم کی آخری رات ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تو صبح اس حال میں کرے گا کہ نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے دھکیل کر مجھے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تم نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم سے رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا،
تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور کی طرف دیکھا تو میری ماں جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، اور ہر سال میرے متعلق کسی عالم و زاہد کو ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا دے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کر لیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں فرمائے گا۔ میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، میری موت سے پہلے مجھے اپنی رضا اور اپنے کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل پر لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوائے گا۔ اے بن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو جمع کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ ناحق قتل کرے گا یا شراب پیے گا، میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ اے میرے رب، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے حوالے کر دے گا، تیری ماں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اس کو بشارت دی کہ آج رات مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا سارا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس کے تن سے ایسے جدا ہوئی جیسے پتھر پر پانی ڈالیں تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔